بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے اولیاء اللہ کو بڑا مقام اور بڑا مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ خبردار، بے شک جو اللہ کے دوست ہیں، جو اللہ کے اولیاء ہیں، انہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غم زدہ ہوں گے۔ اب خوف اور غم زدہ سے مراد کیا ہے، اس کی متعدد تفاسیر علماء نے بیان فرمائی ہیں، وہ بیان کرنا مقصود نہیں ہے۔ ظاہراً اگر الفاظ کے معنی کو دیکھا جائے تو اولیاء اللہ کو کسی ظالم، کسی جابر کا کوئی خوف نہیں ہے۔ جہاں عام انسان کسی ظالم بادشاہ سے دب جاتے ہیں، کسی ظالم بادشاہ کے سامنے ڈر جاتے ہیں، وہاں پر اولیاء اللہ کا یہ مقام اور مرتبہ ہے کہ چاہے انہیں یہ بھی علم ہو کہ ہماری جان چلی جائے گی، اس کے باوجود وہ اللہ رب العزت کے کلمہ حق کو کہنے سے دریغ نہیں کرتے۔ وہ اپنی جان تو قربان کرنا گوارا کرتے ہیں، لیکن اللہ کے دین کی بات کرنا چھوڑتے نہیں ہیں، اور انہیں غم نہیں ہوگا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت اولیاء اللہ کو یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمائے گا کہ جو ان کے متوسلین ہوں گے اللہ رب العزت کے بارگاہ میں وہ شفاعت کریں گے، تو اللہ رب العزت ان کے متوسلین کی بخشش فرما دے گا اولیاء اللہ کی شفاعت کے صدقے۔ اللہ رب العزت کا ولی کب بنتا ہے اور اللہ رب العزت اسے اتنا مقام اور مرتبہ کیسے عطا فرماتا ہے؟ صحیح بخاری کی یہ روایت نمبر 6502 ہے۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ جو میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے میں اسے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اور ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے، اور جب وہ قرب حاصل کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ میں اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جن کے ساتھ وہ پکڑتا ہے، یہ حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ میں اس کی آنکھیں ہو جاتا ہوں جن کے ساتھ وہ دیکھتا ہے، میں اس کے پاؤں ہو جاتا ہوں جن کے ساتھ وہ چلتا ہے، اور جب وہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو میں اسے ضرور عطا کرتا ہوں۔ تو پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو حدیث قدسی بیان فرمائی ہے، اولیاء اللہ کو اللہ نے یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ جب وہ عبادت، ریاضت، مجاہدہ کر کے اپنے آپ کو اللہ کے اتنے قریب کر لیتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کو اپنے انوار و تجلیات کا مظہر بنا دیتا ہے، پھر ان کا ہاتھ ظاہراً ان کا ہاتھ ہوتا ہے لیکن اس میں قدرت اللہ رب العزت اپنی رکھ دیتا ہے۔ اللہ رب العزت اپنی طاقت انہیں عطا فرما دیتا ہے۔ جب وہ ان کی آنکھیں ظاہراً عام انسان کی آنکھیں ہیں لیکن ان میں دیکھنے کی طاقت اللہ رب العزت کئی سو گنا بڑھا دیتا ہے۔ اسی طرح ان کے پاؤں ہیں، اسی طرح اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے جب وہ مجھ سے کچھ بھی مانگتے ہیں تو میں انہیں ضرور عطا کرتا ہوں۔ تو جہاں دنیا کے اندر اللہ رب العزت اولیاء اللہ کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، وہیں قیامت کے دن بھی اللہ رب العزت اولیاء اللہ کو یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمائے گا کہ جب یہ اولیاء اللہ اپنے متوسلین کے لیے شفاعت کریں گے تو اللہ رب العزت ان کی شفاعت کو قبول کر کے گناہ گاروں کی بھی بخشش فرما دے گا۔ اب یہاں پر ایک جملہ ہے کہ جو اللہ کے ولی سے دشمنی کرتا ہے اللہ اسے اعلان جنگ فرماتا ہے۔ اب آپ مرزا منگول جہلمی کو دیکھ لیجئے۔ منگول ظالم تھے، جابر تھے، انہوں نے اولیاء اللہ کے ساتھ دشمنی کی، اولیاء اللہ کو قتل کیا۔ منگول جہلمی ان کے اس عمل پر فخر کا اظہار کر رہا ہے کہ انہوں نے اولیاء اللہ کو قتل کیا اور میں ان کی اولاد میں سے ہوں۔ جہالت کے نسب پر فخر کرنے کی کتنی سخت وعیدیں ہیں، اس پر ہمارے متعدد علماء اپنے بیان ریکارڈ کرا چکے ہیں۔ مفتی راشد محمود رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے بھی اور مفتی ڈاکٹر علی نواز صاحب نے بھی اس پر اپنے بیان ریکارڈ کروائے ہیں۔
تو لیکن اولیاء اللہ کی دشمنی اور اولیاء اللہ کے دشمنوں کے ساتھ اپنا نسب جوڑنا اور اولیاء اللہ کے دشمنوں کہ اس عمل پر راضی رہنا اور خوش ہونا، یہ اس حدیث کو دیکھ لیجئے، اپنے سامنے رکھیے کہ اللہ رب العزت تو ان سے اعلان جنگ کر رہا ہے اور یہ ان کے اس عمل پر خوش ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت سورۃ الممتحنہ کی پہلی آیت کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، کیا ایمان والو جو اللہ کے دشمن ہیں اور جو تمہارے دشمن ہیں انہیں دوست نہ بناؤ۔ اللہ تو دوست بنانے سے بھی منع فرماتا ہے کہ جو اللہ کے دشمن ہو یا تمہارے دشمن ہو، تو جب اللہ اپنے دشمنوں کو دوست بنانے سے منع فرماتا ہے تو ان کے اس دشمنی والے عمل پر راضی رہنے پر اللہ تعالیٰ کتنا ناراض ہوگا۔ یہ ان کا عمل ہے، یہ اس بات پر فخر کر رہے ہیں کہ اولیاء اللہ کو انہوں نے قتل کیا۔ تو اولیاء اللہ کو قتل کیا گیا صرف دین اسلام کی وجہ سے۔ اولیاء اللہ نے کبھی کوئی ریاست نہیں مانگی، کبھی کوئی حکمرانی نہیں طلب کی، انہوں نے صرف دین اسلام کے پیغام کو پھیلایا، دین اسلام کے پیغام کا پرچار کیا، تو اس وجہ سے وہ دشمنی پیدا ہوئی اولیاء اللہ سے ان منگولوں کی۔ اور چونکہ لوگ دین اسلام قبول کر رہے تھے اور وہ شیطان کے پجاری تھے، تو شیطان تو یہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ وہ لوگ دین اسلام قبول کر کے راہ حق پر آئیں، تو دین اسلام کے دشمنوں نے اولیاء اللہ کو قتل کرنا شروع کیا۔ لیکن اللہ رب العزت نے منگولوں کو نیست و نابود کیا۔ آج کوئی مسلمان ان کا نام لینے کے لیے راضی نہیں ہے، کوئی مسلمان فخر سے ان کا نام لیتا بھی نہیں ہے، لیکن اولیاء اللہ کو اللہ نے یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ اتنے 100 سال گزرنے کے باوجود آج بھی جب اولیاء اللہ کا نام آتا ہے تو مسلمان عقیدت سے سر جھکا دیتے ہیں، اولیاء اللہ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے دین اسلام کی کتنی خدمت کی۔ اور یہ جو منگول جہلمی اور اس کے چیلے ہیں اور شیطان کے چیلے ہیں، یہ اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ ہم منگولوں کی اولاد ہیں۔ تو ان کو یہ فخر کیوں کر رہے ہیں اور یہ کیوں کہتے ہیں کہ ہم ان کی اولاد میں ہیں، ہم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر سورۃ الانفال کی آیت نمبر 48 کے اندر ارشاد فرمایا، وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ۔ جب غزوہ ہونے سے پہلے مشرکین کو اللہ رب العزت نے یہ دکھایا کہ وہ ڈر گئے مشرکین مکہ، تو شیطان ان کے پاس آیا کہ تم بڑے طاقتور ہو، تمہارے پاس بہت کچھ ہے، آج میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہارا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، تم میدان جنگ کے اندر جاؤ۔ لیکن فلما تراءت الفئتان، جب وہ دونوں گروہ آپس میں ٹکرائے، نکص علی عقبیہ، جب اس نے دیکھا کہ اللہ رب العزت کی مدد آ رہی ہے، اللہ رب العزت کے فرشتے مسلمانوں کی مدد کر رہے ہیں، تو وہ پھر الٹے پاؤں پھیرا، بھاگنا شروع کر دیا۔ وقال انی بریء منکم، تو اس نے کہا کہ میں تم سے بری ہوں۔ پہلے شیطان انہیں ابھارتا ہے کہ دین اسلام کی دشمنی کرو، اور لوگ اس کے شیطان کی بات مان کر دین اسلام کی دشمنی پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب شیطان دیکھتا ہے کہ دین اسلام کو تو اللہ نے ہمیشہ غالب کرنا ہے، جب وہ دیکھتا ہے کہ اللہ کی مدد اور نصرت آ رہی ہے، تو پھر وہ الٹے پاؤں بھاگ جاتا ہے اور اپنے حواریوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ اولیاء اللہ پر تو شیطان نے پہلے دن سے عاجزی کا انکار کر دیا تھا کہ مولا میں لوگوں کو بھٹکاؤں گا، میں لوگوں کو راہ راست سے ہٹا دوں گا، الا عبادک المخلصین، لیکن جو تیرے نیک لوگ ہوں گے نا، وہ ان پر میرا داؤ نہیں چلے گا۔ تو شیطان جب کچھ نہیں بگاڑ سکتا اولیاء اللہ کا، تو یہ شیطان کے چیلے اولیاء اللہ کا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ تو فیصلہ آپ نے کرنا ہے، ایک طرف قرآن حدیث اولیاء اللہ ہیں، اللہ کی دوستی ہے، اور ایک طرف منگول دشمن اولیاء اللہ کے دشمن قرآن اور حدیث کے دشمن ہیں۔ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے کس کیٹیگری میں کھڑا ہونا ہے۔